ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے اندر. اور اس سیگمنٹ کے اندر، اس ٹرانسمیشن کے اس حصے کے اندر، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک موضوع لیتے ہیں، اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارا بہت خوبصورت پینل ہوتا ہے اسکالرز کا، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں اس موضوع سے متعلق جو ہمارے دین، اللہ، اس کے رسول نے بیان کیے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ہمیں احکامات بھی دیے ہیں. اور ان تمام چیزوں پر عمل کر کے، جیسا ہم بار بار کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں. اور وہ تمام چیزیں، کیونکہ دین ہمارا جو ہے وہ دین فطرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بذات خود ایک رول ماڈل ہے رہتی دنیا تک، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے وہ. تو اسی موضوع کے اوپر آج جو موضوع ہمارا ہے اس کو آپ کو بتا دیتے ہیں. جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم موضوع ہے. یہ موضوع ہے اخوت اور بھائی چارہ، کہ معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کا فروغ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے. کیا آج کل ہم اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں؟ ایک فرد کا اس میں جو کہ اکائی ہے، ایک اکائی ہے معاشرے کی، فرد سے پورا معاشرہ بنتا ہے. کیا ایک فرد اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دے رہا ہے؟ اور پھر معاشرے کے اندر اگر اخوت اور بھائی چارے کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ، اس کے رسول نے، ہمارے دین نے اخوت اور بھائی چارے سے متعلق کیا بات کہی ہے، کیا احکامات بتائے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے. ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم بہت السلام شکریہ. ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ نعت خوانی کے لیے موجود ہیں اختر قریشی صاحب. بہت شکریہ سر تشریف آوری کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے. اور سجاد علی زین ہمارے ساتھ نعت خوانی کے لیے موجود ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. کیا سر آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ کیا ہے اخوت اور بھائی چارہ؟ یعنی اس پہ تو بڑے لوگوں نے اس کو ذرائع تفنن بھی لے لیا کہ جناب بھائی چارے کو ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ جناب اس کو جملے میں شامل کرو، تو شاگرد نے جو ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ جناب وہ دودھ والے کی مثال دیکھے کہ جناب دودھ مہنگا ہے تو بھائی چارہ مہنگا ہو گیا. لیکن در حقیقت اگر ہم لیں تو اس کو ہم نے بھی کیا اس کو اسی طرح مذاق میں اڑا دیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرید بھائی، یقیناً انسان کی فطرت کے عین مطابق اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلامی تعلیمات عطا کی ہیں. آپ دیکھیں پورے جو اصول زندگی ہمیں دین نے سکھائے ہیں وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. اندازہ لگا کہ انسان بغیر انس کے، محبت کے ایک معاشرتی زندگی کیسے جی سکتا تھا، زندہ رہ سکتا تھا، کس طرح وہ دنیا کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر سکتا تھا. یقیناً اس نے رہنا تھا ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر. تو اسلام نے انسان کی اس فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو کیا پاکیزہ تعلیمات ارشاد فرمائی، جس کو آج ہم اخوت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھائی چارہ ہم کرتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک ہی چیز ہے اخوت اور بھائی جی، اخوت کا ترجمہ اخوت عربی میں کہتے ہیں اور بھائی چارہ اردو میں کہتے ہیں. اچھا، یعنی کہ اب ایک ہی اسی ہے، جی اس کا ترجمہ ہے، اس کا ہم معنی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس کی اساس. ہم تو کہتے ہیں کہ فلاں برادری فلاں برادری فلاں برادری ہم نے رکھا ہوا ہے، بھائی چارہ فلاں چیز کا فلاں چیز کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مضبوط ترین بنیاد پر بھائی چارے کی دعوت دی ہے نا، وہ ہے ایمان، وہ عقیدہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول وسلم کی محبت. یہ وہ ایک ٹھوس اور مضبوط اور مستحکم اور پائیدار اساس اور بیس ہے کہ جس پر ایسی برادری کھڑی ہوتی ہے، ایسا بھائی چارہ کھڑا ہوتا ہے، ایسی اخوت کی ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں سارے، کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی اور نظیر اور مثال نہیں ہے، اور اس سے کوئی مضبوط اور کوئی بیس اور بنیاد نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت قرآن مجید میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تمہارے اوپر ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اوس اور خزرج آپس میں جنگیں لڑتے تھے،
اور مشرکین مکہ جو تھے سرداران قریش ان کی حالت بھی کیا تھی ساری دنیا جانتی ہے کہ آپس میں ان کے کیا تعلقات تھے. وہ قبائل سسٹم میں تقسیم تھے, ایک دوسرے لڑائیاں کرتے تھے اور کئی صدیاں ان کی جنگیں جاری رہتی تھی. معمولی چیزوں کے اوپر گھوڑا آگے بڑھ گیا یا پانی پہلے پینے پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے. تو یقیناً اسلام نے آ کر ان سے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, ایمان کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں اس کے تقاضے بیان فرمائے کہ ایک جب مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے تو اس رشتے کا تقاضا کیا, المسلم اخو المسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ محمد رسول اللہ تو وہ دوسرے مسلمان کلمہ گو کا بھائی بن جاتا ہے. اور بھائی بننے کے بعد کیا ہوتا ہے, لا یظلمہ, وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, بے انصافی نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا, اس کے حقوق پر وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا, غصب نہیں کرتا, اس کا استحصال نہیں کرتا. لا یظلم, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ولا یخذل, وہ اس کو ذلیل نہیں کرتا, اس کی عزت میں فرق نہیں ڈالتا, اس کی غیبت نہیں کرتا, اس کی پگڑی نہیں اچھالتا, اس کی عزت کرتا ہے, اس کے احترام کرتا ہے. اکرام مسلم یہ ایمان کی نشانی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا فلیکرم ضیفہ, مہمان آ جائے اس کی عزت کرنی چاہیے. فرمایا مسلمان بھائی کی اکرام مسلم ہمیں سکھایا گیا. تو یہ ساری چیزیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے, وہی جذبات نہ رکھے, وہی خواہشات نہ رکھے, وہی تمنائیں نہ رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے. تو آقا فرمایا لا ولا اور آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مسلمان کی تحقیر نہ کرے, اس کو ذلیل اور اس کو حقیر نہ سمجھے. آقا فرماتے کسی انسان کے بدترین ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی نشانی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو ذلیل سمجھتا ہے, گھٹیا سمجھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بڑی مذمت کی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ہر انسان کے اندر یہ ایک فطری بات ہے, وہ پسند کرتا ہے یکون ثوب حسنا وان یکون نعل حسنا, کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں, اس کا جوتا اچھا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تو خود خوبصورت ہے, خوبصورت چیزیں پسند کرتا ہے. تکبر اسے نہیں کہتے. تکبر کسے کہتے ہیں, غمط الناس بطر الحق, حق کو ٹھکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا کہ میں بڑا ہوں. میں اسلام نے اسلامی برادری میں یہ چیزیں مٹا دی. فرمایا یا ایھا الناس, او انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم تو سب کے سب چاہے سید ہو, پٹھان ہو اور شیخ ہو, جو کچھ بھی ہو, سب بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, سیدہ حوا کی اولاد ہو. اللہ کے ہاں یہ برادریاں تو صرف تمہاری پہچان کے لیے تھی, اللہ کے ہاں پرکھا جائے گا تو تمہارے تقوی کو پرکھا جائے گا. یعنی اخوت کے اندر, اخوت کے نیچے یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان تمام چیزوں پر جب آپ عمل درآمد کریں گے تو یقینی طور پہ اخوت اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ, اس کا یہ تقاضا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت ابتدائیہ میں یہ والی بات بتا دی ہے کہ اخوت کے لیے یہ تمام چیزیں, تو اخوت کے حوالے سے جب اپنے بھائی, جب ایک مسلمان کلمہ گو اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس کے اوپر مزید اور کیا ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں؟ یعنی اس کی عزت, جان, مال, آبرو, وہ تمام چیزیں ہیں, کیا ہم اس کو اس طریقے سے ادا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخوت کو مضبوط رکھنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھائی کے دوسرے کے لیے مقرر کیے ہیں ان کی پاسداری کی جائے. اور ان میں سے کچھ حقوق وہ ہیں جو معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو معاشی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان حقوق کی خلاف ورزی جب ہوگی تو اس اخوت کو نقصان پہنچے گا. ابھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہوا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. صحیح, بڑی بنیادی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری عزت ہو, دوسرے کی بھی چاہوں اور کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرا نقصان نہ ہو, معاشی نقصان نہ ہو, دوسرے کا بھی نقصان نہ کروں اور نہ چاہوں, اور نہ اس کے نقصان پر خوشی کا اظہار کروں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے اللہ کی پناہ مانگی ہے من شماتۃ الاعداء, کہ میری کوئی کیفیت ایسی ہو جس کی وجہ سے میرے دشمن مجھ پر خوش ہوں. تو اب اپنا نقصان ہو تو پریشان ہو اور دوسرے بھائی کا, مسلمان کا نقصان ہو تو اس پر خوش ہوں. صحیح. تو یہ اس کے خلاف ہو گیا, یہ ایمان کے خلاف ہو گیا. اس لیے کہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے
وہی چیز یا ویسی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ جو میں نے اشارہ کیا حقوق کے حوالے سے، اس میں لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں. اگرچہ معاشرتی زندگی میں مشہور یہی ہے کہ للمسلم علی المسلم ستٌ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، لیکن یہ بھی لمٹ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ بس یہی حقوق ہیں اور اس کے علاوہ نہیں. جبکہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ 6 ہیں تو پھر یہ 6 ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جبکہ اس کے علاوہ بھی خود قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں جو اس حقوق کے تحت آتی ہیں. اصل میں 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ ایجابی حقوق ہیں، مجھے اپنے مومن بھائی کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. دوسرے ہیں سلبی حقوق جنہیں اہل علم کہتے ہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ کام بھی اس کے حوالے سے نہیں کرنا، اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں کرنا. تو وہ بھی ایک پوری لسٹ ہے. تو اب ایجابی اور سلبی دونوں کو اگر آپ جمع کریں تو میرا خیال ہے، ویسے میں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے، 40+ ہیں وہ رائٹس، وہ ڈیوٹی جو ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہیں اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے. ایک انسانی برادری ہے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ انسان بحیثیت انسان کے انسان کا بھائی ہے. اور دوسرا اسلامی برادری ہے کہ مومن بحیثیت مومن ہونے کے اپنے دوسرے مومن بھائی کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ. اور یہاں بڑی خوبصورت بات اہل لغت نے کہی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ لفظ استعمال ہوا اخوہ. اخ کہتے ہیں بردر، بھائی، اور اس کی جمع اخوان بھی آتی ہے، اخوان بھائی، اور اس کی جمع اخوہ بھی آتی ہے، اس کا معنی بھی بھائی ہے. سنگولر لفظ جو ہے وہ ایک ہے اخن، آگے 2 جمع ہیں اخوان اور اخوہ. تو جو اخوان ہے وہ کسی تعلق کی بنا پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ نسل کی بنا پر قائم ہو سکتا ہے، وہ ملک کی بنا پر قائم ہو سکتا ہے، وہ رنگ کی بنا پر قائم ہو سکتا ہے، وہ برادری کی بنا پر قائم ہو سکتا ہے، تو وہ اخوان ہے. اور جو خون کے تعلق سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اخوہ ہے. ایک باپ اس کے 5 بیٹے ہیں تو وہ آپس میں اخوہ ہیں. پورے ملک کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایک ملک کے شہری ہیں، وہ اخوان ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ہیں ہی آپس میں اخوہ. یعنی کہنا تو یوں تھا نا کہ انما المؤمنون اخوان، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جو خونی رشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پر استعمال کیا. گویا کہ مومن تو ایسے ہیں جیسے بالکل سگے بھائی ہوتے ہیں. کیا بات، جیسے ان میں ایک خونی رشتہ ہوتا ہے. تو اس ریلیشن کو کلوز کر کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا ہے اخوہ. تو اس میں جو اس دائرے میں آ جائے گا، جب تک وہ اخوت کسی کی کینسل نہیں ہوتی. یہ اہم ایشو ہے کیونکہ ہمارے ہاں ملک کے اندر بھی مسائل ہیں، فتنہ فساد کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور تقدسات کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں بڑی فورسز اپنی لگانی پڑتی ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو میں ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب تک وہ اخوت برادرہڈ کینسل نہیں ہوتی، یعنی ایسا کوئی کاز پیدا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کینسلیشن ہو اس برادرہڈ کی، تب تک آپ اس کے تمام حقوق دینے کے پابند ہیں. بہت زبردست، آپ نے بڑی اچھی بات اس چیز کی. شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے جو 2 باتیں کی ہیں ابتدائی، اور اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اخوت ہے یا بھائی چارگی ہے، برادرہڈ ہے، وہ کس طریقے سے ہے. کیا آگے مزید چلتے ہیں، اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ حقوق اور اس کو کس طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں امت مسلمہ کے تناظر سے، موجودہ حالات کے تناظر سے، اور ہم کن چیزوں سے دور ہو گئے ہیں جس کی بنا کے اوپر آج یہ جو اخوت ہے یہ ہم سے دور جاتی چلی جا رہی ہے. قریشی صاحب کی نعت لیتے ہیں. قریشی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کلام سنا رہے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پیکرے دلربا
روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا